بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کی نہایت ہی مقدس رات میں اجتماع ختم قرآن کے اندر ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت پیر سید محمد عبدالشکور شاہ صاحب
زید شرفہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا مبارک ہے کہ جوں جوں یہ اپنے اختتام کی طرف آتا ہے تو اس کی برکتیں کئی گنا زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید کے ختم شریف کی برکتیں مستقل برکتیں ہیں جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی جب اس کو ختم کیا جائے تو ملتی ہیں، اور رمضان المبارک میں پھر ان برکتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا، اور بالخصوص جب اس کو حالت نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو کر ختم کیا جاتا ہے تو وہ برکتیں مزید منفرد برکتیں قرار پاتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا بڑے اہم مواقع میں سے ایک موقع ختم قرآن مجید برہان رشید کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے اس سال 40ویں مرتبہ نماز تراویح میں قرآن مجید سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا اگر میرا شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا۔ اس کی توفیق کے بغیر تو کسی ایک نماز کا بندہ وضو نہیں کر سکتا، وہ نماز کی ادائیگی تو بڑا دور کا مسئلہ ہے، اور یہ 40 سال کا طویل سفر ہے۔ 40 سالوں میں ایک خاکی انسان، اس کے کئی عوارض، کئی معاشرتی ملکی حالات، کئی مختلف قسم کے معاملات کا نشیب و فراز، بیماریوں علالتوں کے کئی معاملات، لیکن یہ اللہ کا خصوصی فضل اور کرم ہے کہ 40 سال کے اندر اس وظیفے کا ناغہ نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے یہ جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا ورد اور وظیفہ ہے، یہ بجا لانے کی توفیق ملتی رہی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بغداد شریف میں رمضان آیا اور یونیورسٹی میں چھٹیاں نہیں تھیں، اور چھٹی کرنا، رخصت لینا مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کورس کے محدود مخصوص دن تھے، مخصوص وقت تھا، اور پھر وہاں پر اس وقت بھی اقتصادی پابندیاں تھیں، یعنی بہت سے لوگوں پر یوں ہی وقت تھا جیسے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ یہ مصلی سنانے کا مرحلہ تھا، اور ایک جو سہل پسندی عربوں میں آ گئی ہے کہ سورت تراویح جس کو کہا جاتا ہے وہ زیادہ رائج ہو چکی ہے۔ تو میرے پیش نظر ان حالات میں بھی مصلی سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے کہ پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز کے دربار شریف پر وہ 11واں مصلی سنانے کا شرف حاصل ہوا۔
این سعادت بازور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ۔ پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ 11ویں کرنے والے ہیں، مگر جس طرح کی 11ویں میں نے کی یہ صرف اللہ نے مجھے ہی شرف دیا ہے۔ کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی حافظ جس نے 11واں مصلی 11ویں والے کے دربار میں سنایا ہو، یہ سعادت ہے جو اللہ کی توفیق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے اور 11ویں والے پیر کے دہلیز میں انتخاب سے ملی۔ بڑے بڑے لوگ گیلانی بھی ہیں، جیلانی بھی ہیں، بغدادی بھی ہیں، غوثوی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، مگر میں وہ بغدادی، جیلانی، بغدادی، قادری، غوثوی ہوں کہ اللہ نے مجھے پیران پیر والا سب سے بڑا وظیفہ وہاں پڑھنے کا شرف عطا کیا، جو اول سے لے کر آخر تک میں نے وہاں پہ ختم کیا۔ اصل جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ وہاں ہاسٹل کے علاوہ میری رہائش دربار شریف پر مجھے قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی شفقت سے ملی، اور پھر وہ اس کمرے میں بہت سے طلباء رہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ صاحب نے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا تھا، پھر رات تراویح کے بعد اور پھر سحری کے بعد ان کا آرام کا ٹائم ہوتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ سحری کے بعد اپنی منزل کی تیاری کروں کیونکہ پھر یونیورسٹی کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو سحری کے بعد مسجد بھی بند ہو جاتی تھی، تو کمرے میں ان کی نیند کا مسئلہ تھا، تو بہت سے دن میں نے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اپنی منزل تیار کی، یعنی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار شریف کی جو مشرقی جانب کی یعنی دروازے کے اندر اندرونی سیڑھیاں تھیں، تو ان پر ایک بلب جلتا تھا، اور وہاں یعنی خالی جگہ تھی جہاں میری آواز کسی تک نہیں جا سکتی تھی اور میں پڑھ سکتا تھا، تو میں نے غوث کے در پہ یہ چلہ بھی کاٹا ہے، اور وہاں بھی یہ کہ فرق نہ آئے، اور اس طرح کر کے یعنی یہ 40 سال کے جب بھی میں کوئی رکوع پڑھتا ہوں کہیں سے تو مجھے وہ 40 سال کی ساری کیفیتیں اکٹھی ہو کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کب کس دیس میں پڑھا، کب کس شہر میں پڑھا، کس سال میں کس مسجد میں پڑھا، کس حال میں پڑھا۔ تو یہ میری زندگی کا ایک ایسا میرے لیے گلدستہ ہے اور ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید برہان رشید سے تعلق کی بنیاد پر کہ جس کی لذت، جس کی چاشنی جتنی بھی میں بیان کروں وہ کم ہے، اور یقیناً ہر ایک جو قرآن سے ربط رکھتا ہے جتنا زیادہ رکھتا ہے اتنی زیادہ اس کو اس سلسلے میں لذت ملتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیض ہے حضرت حافظ الحدیث امام اہل سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سر العزیز کا، کہ جنہوں نے مجھے حصی طور پر یعنی کندھے سے پکڑ کر اس طرح تھوڑا سا جھنجھوڑ کے کہا کہ تم تو بڑے بہادر ہو، تم پورا قرآن یاد کرو۔ یعنی جب میں 30واں پارہ 6 دن میں حفظ کر کے گیا تو آپ نے پھر یعنی اس وقت یہ فیصلہ ہونا تھا کہ میں آگے درس نظامی پڑھوں گا یا میں حفظ کروں گا، تو ابا جی صاحب ساتھ تھے، تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ویسے تو موقع تو بظاہر یہ تھا کہ تم بڑے ذہین ہو یا قابل ہو یا لائق ہو، آپ نے فرمایا تم تو بڑے بہادر ہو، تو آپ جو ہے وہ پورا قرآن پھر حفظ کرو۔ تو یہ یعنی وہ حسین موسم تھا اللہ کے ایک ولی کی زبان کے الفاظ، اور جہاں وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، اور اللہ کے فضل سے
دعا ہے کہ آخری گھڑی تک یہ وظیفہ جاری رہے، اور پھر قبر میں بھی اس کی روشنی ہو، حشر میں بھی اس کی چاندنی ہو، اور جنت میں اللہ اس کی وجہ سے وہ مقام دے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ، کہ صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرأ پڑھتا جا، وارتقِ چڑھتا جا، ان منزلک عند آخر آیت تقرأها، جنت میں تمہیں بلندی کے لحاظ سے یہ میرٹ ہے کہ جب آخری آیت ختم ہوگی، ہر آیت پہ درجہ بلند ہوگا، ہر آیت پہ درجہ بلند ہوگا، جب آخری آیت ختم ہوگی تو وہ بلندی تیرے لیے معین کرتی جائے گی۔ تمام متعلقین کو، منسلکین کو بھی یہ میری طرف سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے، اور قرآن سے تعلق تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، کیونکہ قرآن کا جتنا بھی فیض جتنی صدیوں میں تقسیم ہوا یا ہوگا، وہ سارے کا سارا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن ویسے تو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس سے جتنا کسی کو تقویٰ ملا، جتنا نور ملا، جتنی روشنی ملی، جتنی ہدایت ملی، جتنی پارسائی ملی، جس قدر کوئی مقدس ہوا، جس قدر کوئی معظم ہوا، تب ہوا کہ اسے قرآن پڑھنے کو ملا، سننے کو ملا، سمجھنے کو ملا، اور یہ سب کچھ تب ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، اور تو کوئی چیز اس کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس بنیاد پر قرآن سے ہر فیض پانے کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھا جائے، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس پر مکمل عمل کیا جائے۔ آج اسی لحاظ سے ایک اہم امر یہ بھی پیش نظر ہے، مسجد نبوی شریف میں جو یہ چند دن پہلے احتجاجی نعرہ بازی ہوئی اور ہلڑ بازی ہوئی اور شور شرابہ ہوا، اس پر بہت سے لوگوں نے مذمت کی، میں نے بھی کی، اور بھی مسلسل کر رہے ہیں۔ اس کا جو اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کی طرف لوگ توجہ کر نہیں رہے۔ باقی معاملہ تو آپس میں چوروں کا ہے، وہ چوری میں پارٹنر ہیں، وہ چوری میں باریوں پر ہیں، وہ ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں، وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں دین دشمن ہونے کے لحاظ سے۔ پاکستان میں جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روک رکھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے مجرم ہیں، اور روکنے والے یہی لوگ ہیں۔ زید بکر عام غریب لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا رستہ نہیں روکا ہے تو زرداری جیسے انہوں نے روکا ہے، نواز شریف جیسے انہوں نے روکا ہے، شہباز شریف اور عمران خان جیسے لوگوں نے روکا ہے۔ ان کے لحاظ سے تو ہماری دعا ہے اللہ ہمیں بحیثیت قوم ایسے سب لوگوں سے نجات عطا فرمائے اور چھٹکارا دے۔ لیکن وہاں کا جو معاملہ ہے، کیوں جسارت ہوئی کسی کو؟ جب ہوائیں وہاں ادب سے چلتی ہیں، جب چاندنی بھی سلیقے سے آتی ہے، جب سورج کی شعائیں بھی آ کے ماتھا ٹیکتی ہیں، جب فرشتے ادب سے وہاں پر ہلاتے ہیں۔ اصل میں سال ہا سال سے وہابیت کی شکل میں وہاں جو تبلیغ ہو رہی ہے،
اور جو ایک مزاج بنایا گیا ہے اور جو ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اس کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر امت مسلمہ کو وہ سبق پڑھایا گیا ہوتا مدینہ منورہ کی حاضری کا، خواہ کوئی حکمران ہو یا عوام ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، وہ سبق جو قرآن میں ہے کہ روئے زمین پر اس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، میلوں دور ہی اپنی سانسیں سنبھال لو، کہیں کوئی وہاں پر سانس لینے میں بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آنے والوں کو پتہ ہوتا کہ اب مدینہ منورہ 500 کلومیٹر رہ گیا، اب 100 کلومیٹر رہ گیا، اب 5 کلومیٹر رہ گیا، اب مدینہ منورہ آ گیا ہے۔ ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو دیکھ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا وضع سر کی ہے۔ یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے، غسل کرنا ہے، یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے، کوئی سنت کے خلاف کام نہ ہو، یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں ہر گلی کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ چونکہ یہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، مگر اس سے کئی گنا بڑا برا بھی وہاں ہوا، اور مجھے افسوس ہے اس وقت لوگوں نے وہ مذمت نہیں کی جو کچھ آج صرف اپنے کسی لیڈر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ چند سال پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے گیٹ کے پاس دھماکہ، خود کچھ دھماکہ ہوا جس سے پورا مدینہ منورہ لرز اٹھا۔ کیا اس وقت بھی ان لوگوں نے مذمت کی تھی؟ اس وقت بھی رد کیا تھا؟ ہم نے ریلی نکالی تھی، ہم نے رد کیا تھا، ہم نے وجہ بیان کی تھی، ہم نے مواخذہ کیا تھا۔ اتنی بڑی جسارت کہ جہاں لوگ درود پڑھتے جاتے ہیں ایک ملعون بارود لے کے چلا گیا۔ وہ جگہ جو جنت ہے، جنت سے افضل ہے، اس میں جب دہشت گردی کرنے کو چلا گیا تو عالم اسلام کیوں نہ اٹھا؟ کوئی اس لیے کہ چونکہ وہ سعودی تھا، کوئی اس لیے کہ کیونکہ وہ نجدی تھا، نام اس کا نائر نجدی تھا، سعودی عرب کے دارالعلوم کا پڑھا ہوا تھا، ان کے بقول ایک توحیدی تھا، لیکن کام اس نے کتنا بڑا جہنمیوں کا کیا، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جہاں ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و با یزیدی جا۔ یہ صوفیوں کا سبق ہے، اور وہ نجدیوں کی واردات تھی کہ وہاں اس نے دھماکہ کیا۔ ہمارا ایک دین ہے، اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ اسی کی وجہ سے بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت میں یہ فیصلہ کن امر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر مدینہ منورہ میں جو حکومت ہے وہ وہی کلچر، وہاں کے مفتی، وہاں کے علماء وہی سوچ پیش کریں جو صوفیاء کا دین ہے، جو اصفیاء کا دین ہے، جو اہل سنت کا دین ہے، جو امام احمد رضا بریلوی کی فکر ہے، تو وہاں ہر کسی کو تو سر جھکائے تصور میں سرکار کی گلی ہوگی، سرکار کا تصور ہوگا، وہاں کسی کو چور کہنے کی کسی کو حاجت کیسے ہوگی؟ کوئی کسی کے پاس کوئی جب ادھر سے توجہ ہٹانا ہی اس کے لیے مشکل ہوگا تو کسی کو دیکھے گا کیسے؟ یہ نظریہ چونکہ نہیں رہا بانٹا جا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر میں زندہ ہیں، اور سوچو کہاں جا رہے ہو، حاضری کہاں دے رہے ہو، اور قرآن کے نقطہ نظر سے روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں
کوئی جگہ اتنی حساس کہ جتنا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اور اس مقام کے لیے حساس رکھنا، کعبے میں بھی نہیں۔ ہاں، کعبہ کی اپنی بڑی شان ہے، اس کا بھی بڑا تقدس ہے، اس کا بھی اہتمام ہے، مگر قرآن کہتا ہے کعبے کو بھی وہ حساسیت میسر نہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مقام عطا فرمایا۔ اگر یہ تصور لے کے جانے والے جا رہے ہوں، آنے والے آ رہے ہوں، وہاں موجود لوگ ان میں ہو، تو پھر ایسے معاملے کیسے ہوں؟ جانے والے بھی اپنا ایوارڈ، اعزاز، پروٹوکول، انہیں پتہ نہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ظالموں، غازی کو پھندے پہ چڑھانے والوں، ظلم کر کے گئے ہو تو کم از کم جھکو تو صحیح۔ یہ اپنی وزارت عظمیٰ کے گھمنڈ میں ہیں، اور آگے سے چور کہنے والے وہ بے شعور، ان کو پتہ نہیں کہ یہاں آواز اونچی ہو تو زندگی بھر کا لٹ جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں صرف مرکز صراط مستقیم میں نہیں، میں وہ نجد کے آخری ہیڈ کوارٹر تک پیش کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر جو اس جگہ کا مقام ہے وہ کعبے کا بھی نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے 5ویں پارے میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 100 ہے، لفظ یہ ہے، یہ سب یاد کر لو، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور یہ فیض ہے حافظ الحدیث کا کہ مرکز صراط مستقیم ہے چھوٹا سا، مگر اس کی ضرب سے کم بھی کامتا ہے، نجد بھی کامتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جو شخص اپنے گھر سے نکلا، نیت اس کی تھی کہ وہ اللہ کی طرف ہجرت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرے، اسے موت نے پا لیا، یعنی مکہ مکرمہ سے نکل گیا ہے، مدینہ منورہ پہنچا نہیں، اور اس کی موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے ذمے پہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ اب اس میں آپ توجہ کریں اس چیز پر، مہاجرن الی اللہ، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، یہ اس شخص کی بات نہیں ہو رہی جو لاہور سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی جو یمن سے ہجرت کر مکہ مکرمہ آ رہا ہے، یہ قطعی طور پر اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کا گھر مکہ مکرمہ میں ہے، جانا مدینہ منورہ چاہتا تھا، رستے میں موت آ گئی۔ اب یہ تصور ہے کہ کعبہ سب سے اہم مقام ہے جہاں اللہ ملتا ہے، تو پھر یہ بندہ تو کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بتاؤ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ مکہ کو چھوڑ کے نکلا ہے، کعبے کو چھوڑ کے نکلا ہے، قطعی طور پر قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جوں جوں قدم بڑھا رہا ہے کعبے سے تو دور ہو رہا ہے، اور جوں جوں قدم بڑھا رہا ہے مکہ سے دور ہو رہا ہے۔ اے اللہ، پھر یہ اب کہاں جا رہا ہے؟ دنیا تو تجھے ڈھونڈنے مکہ آتی ہے، یہ مکہ سے دور جا رہا ہے۔
یہ کعبے سے دور جا رہا ہے. تو رب ذوالجلال کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. کعبہ پیچھے رہ گیا، مکہ پیچھے رہ گیا، مگر پھر بھی یہ بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. پھر بھی یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اے اللہ، کعبہ ہی تو تیرے جلووں کا مسکن ہے اس زمین پر. یہ کعبے کو چھوڑ کے تو کہتا ہے نص قرآنی میں یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اگر اس کو کعبے میں اللہ نہیں ملا تو کہاں ملے گا؟ اگر اس کو مکہ مکرمہ میں اللہ نہیں ملا تو کہاں ملے گا؟ مہاجرن الی اللہ ورسولہ. کہا اگرچہ یہ جدھر جا رہا ہے ادھر کعبہ نہیں، ادھر مکہ نہیں، کعبہ نہیں، مگر یہ پھر بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ جدھر جا رہا ہے اللہ کے رسول ادھر موجود ہے. کعبے کے ہوتے ہوئے، مکہ مکرمہ کے ہوتے ہوئے، ایک شخص جو وہاں سے نکل گیا ہے روئے زمین پر، وہ کون سا مقام تھا کہ رب نے کہا یہ کعبے سے تو دور ہوا، مکہ سے تو دور ہوا، اللہ سے دور نہیں ہوا. یعنی حصی طور پر یہ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو حصی طور پر اللہ کی طرف کائنات میں کون سا نقطہ ہے جدھر جائیں تو بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے؟ قرآن نے کہا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو ہر مسجد کی طرف جائیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں، روزہ رکھیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں. روئے زمین پر ایک پیکر ایسا رب نے بھیجا کہ ان کی طرف جانے کو اللہ نے نص قطعی میں قیامت تک کے لیے کہہ دیا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس کا کوئی جواب پیش کرے. کعبے کی عظمتیں ہمارا ایمان، مکہ کی عظمتیں ہمارا یقین، مگر یہ کعبہ وہی کعبہ تھا جب یہ آیت اتری تھی. یہ مکہ مکرمہ وہی مکہ تھا جب یہ آیت اتری تھی. یہ کعبہ وہی کعبہ تھا. آیت نے بتا دیا یہ کعبہ ہے مگر ایک کعبے کا بھی کعبہ ہے. اب وہابیت کی تبلیغ میں اور قرآن کی تبلیغ میں فرق ہے. اگر یہ امت کو پڑھایا جائے کہ سوچو جا کہاں رہے ہو، وہاں اپنا آپ سنبھالو، کسی کو تم نے جا کے کیا نعرے لگانے ہیں. وہاں تربیت کیا دی جاتی ہے؟ اگر سر جھکائیں تو کہتے اکڑ کے رہو، آنسو بہائیں تو کہتے مذاق اڑاتے تمہیں کیا ہو گیا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معاجہ شریف پر روتے لوگوں کے مذاق نقلیں اتاری گئیں. یہ ان بے غیرت متووں کے کرتوتوں کا سبب ہے کہ وہ ہیبت، وہ سطوت، وہ عظمت جو داخل ہوتے ہی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی تو ابھی دور کی بات ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ باہر جگہ تھی جہاں یہ ہوا. ارے وہ تو پورا مدینہ منورہ، اس کا ایک اپنا سیکورٹی نظام ہے روحانیت کا. تو اس قصور کی طرف بھی امت دیکھے کہ یہ جو وہابیت اور نجدیت کا ناسور وہاں مسلط ہے، خاکم بدہن، اس سے بڑے بہت واقعات ہو سکتے ہیں. اللہ بچائے. اور کیا کیا ان کی وجہ سے وہاں پہ ہو رہا. انہوں نے کتابیں لکھی اس پر کہ مدینہ منورہ کے لیے غسل مستحب سمجھنا یہ بدعت ہے، وہاں جانے کے لیے جوتے اتارنا یہ حرام ہے، بدعت ہے. یہ دین گھڑ گھڑ کے پیش کرتے رہے تو پھر لوگوں کے طریقے بدل گئے. ورنہ وہاں تو دل کی دھڑکنوں کا امتحان ہے، وہاں تو سانس کے چلنے کا امتحان ہے. اور یہ
جو قرآن کہہ رہا ہے اسی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. میں چونکہ ابھی اہتمام تو رب سے مانگنے کا ہے، مگر جن کے صدقے مانگنا ہے یہ ان دہلیز کی حاضری ہے. چلو وہاں نہیں، ہم تو یہاں ہی. یہ فاصلے سمٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. در منصور کے اندر یہ جلد نمبر 1 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہاں لکھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. 329 صفحہ ہے یہ جلد نمبر 1 کا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی خطبات ختم نبوت میں سے ہے. فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا. اب اس میں بہت ہزارہ باتیں ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑی ہولناکیاں ہیں، بڑے خطرات ہیں، بڑے مصائب ہیں. اور یہاں ایک چیز سرکار نے یہ بھی بیان کی. فرمایا اذا کان یوم القیامہ زفت الکعبہ، جب قیامت آئے گی تو کعبے کو دلہن بنایا جائے گا. میں کعبے کی بات کرنے لگا ہوں. زفت، زفاف ہوتا ہے جب دلہن کو رخصت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. زفت الکعبہ، کعبے کو دلہن بنایا جائے گا. کون سا کعبہ؟ کس کعبے کی بات ہے؟ فرمایا البیت الحرام. بیت الحرام کعبے کو دلہن بنا کے رخصت کیا جائے گا. اب کعبے کی طرف کائنات جاتی ہے، کعبہ کدھر جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں الی قبری، کعبے کو روانہ کیا جائے گا، چل تو بھی حاضری دے. آج قوم اس موضوع پہ کچھ سوچ رہی ہے، کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے ہوا، یہ جو کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا کرتوت بھی ہے، بدی ہے، برائی ہے، ان کی غیر شعوری ہے، لیکن اصل جرم وہاں پہ مسلط وہابیت ہے کہ جنہوں نے، اب دیکھو ایک چوک اعظم لئیے کے اندر ایک ناسور نے گنبد خضرا پہ کراس لگا کر معاذ اللہ اسے بت کہہ کے اگلے دن ابھی اس نے کہا کہ معاذ اللہ یہ شرک کا اڈا ہے. ہمارے دوستوں نے اس کو گرفتار کروایا ہوا ہے، اب معافیاں مانگ رہا ہے. ایسوں کو معافی کیسے ملے؟ اب یہ وہاں کا پھیلایا ہوا فتنہ، یہ کوئی معاذ اللہ صنم اکبر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ادھر مرکز توحید حاضری دینے جا رہا ہے. اس حدیث کو اصل سپورٹ اس آیت کی ہے. زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری الی اللہ ورسولہ الی قبری. بطور خاص یہ بھی حکمت تھی لفظ قبر بولنے میں کہ جنگ تو ساری بالآخر لفظ قبر پہ ہی ہوگی، کہ قبروں کی زیارت، قبر پہ جانا، قبر کی حاضری. خود ہوتے تو اور بات تھی، اب قبر ہے. سرکار نے فرمایا میری قبر وہ نہیں، یہ تو میرا وہ مقام ہے، کعبہ بھی حاضری دینے آئے گا اور آ کے قبر کو نہیں مجھے بلائے گا. الی قبری، میری قبر کی طرف، میری قبر کی طرف کعبہ حاضری دینے آئے گا. اور یہ میں ضمناً عرض کرتا جاؤں اب کس طرح کا یہ ماحول بنا، کتنی کتابیں لکھی گئیں. حج ٹریننگ کورس میں وہاں سے یہ بھی لکھا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو، قبر نبی کہو. یعنی قبر تو یقیناً ہے، مگر نفی روضہ کی کرنا. روضہ کہنے سے روکنے کا یہ نتیجہ ہے، یہ نحوستیں. روضہ نہ کہو، یہ میں پیش کر سکتا ہوں. حج ٹریننگ میں پڑھایا جا رہا ہے کہ قبر نبی علیہ السلام کو قبر نبی کہو. یہ بدعتی ہیں جو روضہ کہتے ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو
وہاں پر حرام کہا گیا، تو نتیجے یہی نکلنے تھے، کوئی وہاں پہ دھماکے کر رہا ہے اور کوئی اس طرح کی شور شرابہ کر رہا ہے۔ ویسے علم تو ان لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا، اور اصل میں یہ علم سے قریب سے بھی نہیں گزرے، اصل تو علم اصل ہے، جانا تو انہوں نے تھا۔ جس دین کی صحیح مسلم میں یہ لفظ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر کو بھی روضہ کہو، مومن کی قبر بھی ریاض میں سے ایک روضہ ہے۔ تو جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں غلاموں کی قبریں کروڑوں روضہ ہوں، ان کا اپنا کتنا بڑا روضہ ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں کچھ لوگ غور کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہابیت پہ کرو غور، آج فتنہ یک بار نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے۔ اب وہاں گئے ہوئے لوگ جو ہیں، جن کو جعلیات کہتے ہیں، اور پھر وہاں پر ادارے ہیں لتوعیت الجعلیات، یہ جو محنت مشقت کرنے لوگ جاتے ہیں، وہاں ان کو باقاعدہ جمعے کو بلا کے آگے پیچھے آئس کریم کھلا کے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو وہ وہابی ٹریننگ لینے والے پھر ایسے ہی بولتے ہیں جس طرح یہ بولے ہیں وہاں۔ اگر یہ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے، این یہ لوگ، انہوں نے کسی جنید کا سبق وہاں پڑھا ہوتا، کسی سری سکتی سے ملاقات کی ہوتی، کسی بصیری اور جامی کا قرب حاصل کیا ہوتا، تو یہ اس طرح نہ بولتے۔ ان کو ادارہ لتوعیت الجعلیات کے اندر جو زہر دیا جاتا ہے، اور ادب سے ان کو ہٹا کے پیچھے جسور بنایا جاتا ہے کہ کوئی نہیں عام ہی جگہ ہے، یوں بھی نہ کرو، یوں بھی نہ کرو، یوں بھی نہ کرو، اور اس طرح چلے جاؤ۔ پھر وہاں وہ جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر بریلی شریف سے پوچھتے تو نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، فرمایا وہ میری قبر کی طرف کعبے کو لایا جائے گا تو آ کے کیا کہے گا؟ لفظ قبر کی وہ حکمتیں تھیں، لیکن عقیدہ کعبے کا کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہے گا یا قبر رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ کعبہ آئے گا، فَتَقُولُ السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری کتاب میں کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں کا کام ہے، یہ بریلویوں کا، تو پھر تو کعبہ بھی بالآخر بریلوی ہی نکلا۔ یہ سنیت ہے تو یقیناً کعبہ بھی سنی ہے۔ وہاں کھڑا ہوگا جا کر، ساری کائنات زندگی بھر صدیوں اس کی طرف منہ کر کے سجدے کرتی رہی، اور وہ بالآخر خود چل پڑا کعبے کی طرف، اور وہاں جا کر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو سلام کہتا ہے۔ اور یہ بات کوئی مفتی بیان نہیں کر رہا، سرکار خود پر بیان کر رہے ہیں۔ کیسے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے لب پہ یہ قول پیارے ہوں گے۔ صحابہ جب یہ سن رہے ہوں گے تو کیا انداز ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں جب وہ آ کے مجھے سلام کہے گا تو میں کیا کروں گا؟ فَأَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، میں کہوں گا کعبہ تجھ پہ بھی سلام ہو۔ اور اس کے بعد طویل حدیث ہے، کعبے سے امت کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ جو عقیدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے لحاظ سے،
امت اس پر ہمیشہ قائم رہی، یہاں تک کہ بہت بڑے مالکی امام المدخل کے اندر انہوں نے اس چیز کو لکھا۔ اب یہ وہاں پہ پڑھایا جائے، یہ کتابیں سب مکتبوں پہ وہاں موجود ہیں، لائبریریوں میں ہیں۔ یہاں انہوں نے 185 صفحے پہ لکھا مدخل کی پہلی جلد میں، الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، الی ما واقع من الاجماع، اس کی طرف جو اجماع ہے، کیا الا ان افضل البقاع الموضع الذي ضم آباءه الکریمہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ، کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ روئے زمین میں سب سے افضل جگہ وہ ہے جو پیکر نبی علیہ السلام کو چوم رہی ہے۔ یہ 200 400 ہزار بندے علماء کا عقیدہ نہیں، اجماع ہے۔ نہ کعبے کی اندر کی جگہ کی اس کا مقام ہے، نہ باہر والا، نہ مسجد اقصی۔ اجماع ہے کس پر؟ ان افضل البقاع، یہ بقا جگہ، افضل البقاع، سب جگہوں میں سے افضل جگہ کون سی ہے؟ روئے زمین میں جو بھی ہوگی جگہ ہوگی تو سب سے افضل کہتے ہیں الذی، وہ جگہ ہے، ضم، ادب کے لفظ دیکھو، کہا جو چمٹی ہوئی ہے، جو چوم رہی ہے، جو آغوش میں لیے ہوئے ہے، کس کو؟ اعضاءہ الکریمہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ، سرکار کے پیکرے پر نور کو جو چوم رہی ہے۔ اب یہ وہاں پہ اگر درس دیا جائے مسجد نبی شریف میں روزانہ، وہاں کے مدارس میں، حرم شریف کے خطبے میں، وہاں گئے ہوئے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اب مکہ مکرمہ آئے ہو، ابھی مدینہ منورہ جانا ہے، یہ جو ڈائریکٹ جا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، ذرا سوچ لو، اپنے شعور کو سمجھا لو، جانے کہاں لگے ہو، تو پھر اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اور اگر اس کے برعکس کیا جائے، اس کے خلاف وہاں پر چھتریوں کے نیچے بٹھا کر کالے متووں سے درس دیوائے جائیں ان جہنمیوں سے، تو پھر ادب کیسے آئے گا؟ اور اسی کتاب کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، کہتے ہیں قد قال علماؤنا رحمت اللہ علیہم، مدینہ منورہ میں ہمارے علماء نے حاضری کا جو طریقہ بتایا ہے 187 صفحے پر لکھا ہے، کیا ہے؟ قسمت ہو وہاں جانے کی تو یہ یاد رکھنا آج کی رات کا یہ تحفہ ہے، اور وہاں جو پہنچے ہوئے ہیں سن رہے ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ قال علماؤنا، کیا علماء نے کہا؟ یہ امام ابن الحاج اپنی اس کتاب مدخل کے اندر کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے سے بڑے علماء پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الزائر یشعر نفسہ بانہ واقف بین یدیہ علیہ السلام کما ہوا فی حیاتہ۔ زائر یشعر نفسہ، اپنے آپ کو یقین دلائے، مدینہ منورہ جانے والا یشعر نفسہ، اپنے آپ کو یہ شعور دلائے۔ پتہ چلا بندہ خیال خواب میں ہو سکتا ہے، بے دھیان ہو سکتا ہے، تو یہ خصوصی پوائنٹ ہے مدینہ منورہ داخل ہونے کے پہلے، یشعر نفسہ، اپنے آپ کو یہ شعور دلائے، احساس دلائے۔ کس چیز کا؟ یہ شعور دلائے بِأَنَّهُ واقف بین یدیہ علیہ السلام کما ہوا فی حیاتہ، کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کھڑا ہو رہا ہے جیسے ظاہری حیات میں سرکار کے سامنے کھڑا ہے۔ اب سوچو تو صحیح، ایک چھوٹا سا حاکم، اس کے سامنے کیمرہ عدالت میں لوگ جاتے ہیں تو ان کی سانسیں اکھڑی ہوتی ہیں، اور خسرفا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ ان کے دربار میں جانے سے پہلے اگر یہ تصور ہوگا جو ایمانی اور سنی تصور ہے، کیا کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں،
اور ظاہری جس طرح سرکار ظاہری حیات میں ہوتے تھے اور لوگ آ کے حاضری دیتے تھے، بالکل میں اسے ویسے ہی حاضری دینے لگا ہوں۔ اب کیا انداز ہوگا، آداب کیا ہوں گے اور طریقہ کیا ہوگا۔ اور اس میں ساتھ انہوں نے یہ بات واضح لکھی، کہتے ہیں اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، میں مرے ہوئے کو کہتا ہوں موتو بغیظکم، او مر جاؤ مردو، مر جائے تمہاری سوچ، مر جائے تمہاری وہابیت، اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اب انہوں نے آگے اس میں وضاحت بھی کی کہ کوئی فرق نہیں، تاکہ کوئی اعتراض کرے تو اس کو آگے یہ بھی بتا دیا جائے کچھ فرق ہیں کہ پہلے جو آ ملتے تھے وہ صحابی بن جاتے تھے، اب جو جا ملیں گے صحابی نہیں بنیں گے۔ لیکن کیسے کوئی فرق نہیں؟ کہتے ہیں آنی فی مشاہداتہ لامتہ، جیسے اس وقت آنے والوں کا سرکار مشاہدہ فرماتے تھے، آج تیرا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ آنی فی مشاہداتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم، کہا غلاموں کے حال جاننے میں کوئی فرق نہیں، سارے مسئلے حل۔ یہ موج ہے سنی ہونے کی۔ اب ان لوگوں کے کبوں کے منہ دیکھو، وہ اگر 20 سال بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے حاضری دیتے رہیں تو نحوست عقیدے کی یہ ہے، کہتے ہیں ہم تو لکڑی کے پاس آئے، ہم تو پتھر کے پاس آئے، یہاں کچھ نہیں، انہیں زندگی گزار کے بھی کچھ نہیں ملتا، اور سنی لحظے بھر میں بیٹری چارج کروا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا نظریہ ہے وہاں بھی اور یہاں بھی، اذ لا فرق، کوئی فرق نہیں، آنی فی مشاہداتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم، حالات امت کے جاننے میں وہ جانتے ہیں آج بھی۔ اگلا جملہ ونیاتہم، یہ جھل ککڑ کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی نے مسلک گھڑا، ارے ابن حاج کو بھی امام احمد رضا پڑھا آیا، انہوں نے گھڑا نہیں، انہوں نے پڑھا ہے۔ کہا کہ نیت بھی جانتے ہیں، وعزائمہم، عزائم بھی جانتے ہیں، وخواطرہم، خیالات بھی جانتے ہیں۔ نیت بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور جو پہلی بار نو زائد خیال ہو وہ خاطر ہوتا ہے۔ لوگ اس پہ الجھے ہوئے ہیں کہ نیت جانتے ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا نیت کی تو ولادت بعد میں ہوتی ہے، نیت کے مرحلے سے کہیں پہلے خیال جب جنم لے رہا ہوتا ہے سرکار جان جاتے ہیں یہ میرا غلام کیوں آ رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَا فِيهِ، سرکار کے لیے یہ کوئی پردے والی بات نہیں ہے، بالکل واضح ہے، جس طرح دوپہر کا سورج ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ اس انداز میں ہے، اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ تاریخ مکہ المشرفہ والمسجد الحرام والمدینہ الشریفہ والقبر الشریف، اس کے اندر ابن ضیاء مکی حنفی انہوں نے اس چیز کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں المشیو، ساری تقریر اس پر ہے، الی اللہ والرسولی، صفحہ نمبر 334، یہ مکی امام کا۔ کچھ تو آج کے ملون ہیں نا، اپنے آپ کو مکی کہلواتے ہیں، اور حقیقت میں مکی سے بھی بدتر ہے۔ یہ امام مکی، ان کی کتاب ابن ضیاء مکی حنفی، انہوں نے اس میں لکھا کیا؟ قبر میں بھی صدیوں بعد جب یہ رات آئے گی انشاءاللہ یہ لذت آتی رہے گی۔
کیا لفظ ہیں؟ فرمایا المشی الی المدینہ تھے، جانا مدینہ منورہ کی طرف۔ اب جانے والے کئی ہیں، کئی سواریاں اتارنے جاتے ہیں، کئی کچھ کرنے جاتے ہیں۔ کس طرح جانا؟ کہتے ہیں لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیت کر کے جانا۔ ابن تیمیہ نے کہا نا کہ نیت کر کے جائیں تو سفر آرام ہے، کرنی ہو تو مسجد نبوی کی کرو، روضہ رسول اللہ السلام یا قبر نبی کی نہ کرو۔ تو میں وہابیت کو کہتا ہوں پہلے کعبے سے تو پوچھ لو، بیت الحرام الی قبری، اس لیے لفظ قبر بولا۔ اور اب یہ لکھ رہے ہیں المشی الی المدینہ لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک مبتدا ہے، آگے خبر ہے۔ اب دیکھو خبر کا کتنا انتظار ہوتا ہے۔ یہ جو نحوی خبر ہے، جملے میں مبتدا کے بعد خبر، اب انتظار کی سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں کہ جانا مدینہ منورہ کی طرف زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ جانا کیا ہے؟ ابھی تک مبتدا ہے، آگے خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے افضل من الکعبہ ومن بیت المقدس، افضل من کعبہ ومن بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف جانے سے اور کعبے کی طرف جانے سے، من الکعبہ کعبے کی طرف جانے سے یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس سے ادب قائم ہوگا مدینہ منورہ کا۔ اس سے جا کے آگے حالات میں تقدس کے لحاظ سے منصوبہ بندی ہوگی، اس گھڑے ہوئے دین سے نہیں ہوگی۔ وہابیت اور نجدیت کی اس تبلیغ اور ان تقریروں سے بے ادبی پھیلی اور بے ادبی پھیل رہی ہے، اور وہ تو اس جنت میں دھماکے کرنے تک پہنچے۔ ورنہ مجھے جواب دیں کہ نائر نجیدی وہ کیا عجمی تھا؟ کیا وہ پاکستان کے کسی مدرسہ کا پڑھا ہوا تھا، بریلویوں کا؟ وہ نجدی تھا، رہائشی بھی سعودی تھا اور پڑھا ہوا بھی سعودی دینی مدارس کا تھا، اور مسجد نبوی شریف کے گیٹ پہ جا کے اندر جا کے اس نے حملہ کر دیا۔ تو ادب اس سے آئے گا، یہ جو مشائخ نے لکھا، اور یہ اتنا اہم، اس قدر اس کے اندر تازگی اور لذت ہے۔ یہ ایک شعر اس سے پیش کرتے ہوئے حاشیہ اعانہ الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین، فتح المعین کا ایک مقام ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، صفحہ نمبر 355 کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ، اگر زائرین مدینہ منورہ میں سے کوئی، امت مسلمہ کا کوئی فرد کیا کرے، یجیو علی رأسہ، سر کے بل چل کے آئے، گھر سے نکلے تو سر نیچے کر لے، سر پہ چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچے، یجیو علی رأسہ، اپنے سر کے بل آئے، او علی بصرہ، یا آنکھوں کے بل چل کے آئے۔ کہاں سے؟ 1 کلومیٹر سے؟ کہتے نہیں، من ابعد موضع من الارض، روئے زمین کے آخری کنارے سے چل کے آئے، ابعد جو دور ترین ہے جگہ، وہاں سے چل کے آئے۔ کیوں آئے؟ لے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور ترین جگہ سے اس طرح چل کے آئے۔ کہتے ہیں لم یکم بالحق الذی علیہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی حق نہیں ادا ہوا اس بارگاہ کا۔ یہ نہیں کہ جا کے احسان کرتا پھر ایک میں تو اس طرح چل کے آیا ہوں،
حالانکہ اس طرح تو 1 ایکڑ چلنا بڑا مشکل ہے. کہا دربار ایسا ہے، بارگاہ ایسی ہے، پھر بھی عاشق حق تو نہیں ادا کر سکا اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. لم یقم بالحق الذی علیہ لنبیہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوازا ہے، یہ اتنی مشکل سے آ کر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکا. یہ ایک میں نے ٹچ دیا ہے اس موضوع کو، اور آج پھیلا دو پوری دنیا میں اس کو کہ جو کچھ مدینہ منورہ میں ہوا اس کے بارے میں کچھ حقیقی طور پر بول رہے ہیں اور کچھ فراڈیے بول رہے ہیں، کچھ تکلف سے بول رہے ہیں اور کچھ اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ بول رہے ہیں، اور ہم اپنے ایمان کی وجہ سے بول رہے ہیں. یہ کلچر دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. ہر جگہ یہ پیغام جائے کہ مدینہ منورہ جانے والا روئے زمین میں اس جگہ پہ جا رہا ہے جس جگہ جیسی کوئی جگہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں جہاں جانے سے اللہ یوں ملے جیسے یہاں جانے سے ملتا ہے. اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ برکت کے لیے وسیلہ جو ہم پیش کریں گے دعا میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ سطریں، یہ حوالہ جات میں نے پیش کیے، اور یہ تحفہ ہیں سارے علماء کے لیے کہ آگے وہابیت کی گندی تبلیغ کے جراثیم کچلنے کے لیے ہر طرف اس کو عام کیا جائے، اور جہاں کہیں دنیا کے کسی کونے میں اس کے خلاف کسی کو کوئی چبھن ہوئی، کوئی حوالہ، کوئی دلیل، تو اس کا آپریشن کرنا بندہ ناچیز کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ. یہ جو موقع ہے آج دعا کا، حدیث شریف میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں من قرأ القرآن، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا. اب شرط کی جزا کا انتظار ہے. جس نے قرآن پڑھا، اب سوچو اپنے اپنے ذہن میں، یہ بھی ایک فکری ریاضت ہے. جس نے قرآن پڑھا آگے کیا کرے؟ جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ، وہ رب سے قرآن کے وسیلے سے مانگے. فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ، قرآن پڑھے تو پھر سوال کرے، قرآن پڑھے تو پھر دعا کرے، قرآن پڑھے تو پھر مانگنا شروع کر دے. کس سے؟ اللہ سے. کیسے مانگے؟ بہی، قرآن کے وسیلے سے مانگے، قرآن کے ذریعے سے مانگے. افسوس کہ کچھ لوگوں نے قرآن کے ذریعے دنیا مانگنا شروع کر دی. سرکار فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگے اس قرآن کے وسیلے سے. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ بھی خطبات ختم نبوت میں سے ہے، اور بڑی اصلاحی ہر جہت اگلی بھی ہے، پہلی بھی ہے. ہم سب کا مواخذہ بھی ہے، ہم سب کا محاسبہ بھی ہے، بالخصوص عالم، حافظ، قاری، ہمارے شعبے کے لوگوں کا. کیا؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ، وہ قرآن کے ذریعے وسیلے اللہ سے مانگے. سرکار فرماتے ہیں میں کیوں یہ حکم دے رہا ہوں؟ آگے غیب کی خبر ہے. فرمایا کہ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ، مستقبل میں کئی ایسے ٹولے آ جائیں گے، یسألون بہ الناس، وہ پڑھیں گے تو قرآن، مگر قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگیں گے. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی.
فرمایا فتنہ آ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو فتنہ ہے، یہ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں سرکار، جن کی مذمت فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن سے دنیا مانگیں گے، قرآن پڑھ کے دنیا مانگیں گے، قرآن کے ذریعے دنیا مانگیں گے۔ اب یہ بات ہندو کی تو نہیں، سکھ کی تو نہیں، ڈائریکٹ ہاں بالواسطہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فراڈیے جس طرح ہمارے کچھ بھولے لوگ ہوتے ہیں، دیکھو جی سکھ ہو کے نعت پڑھ رہا ہے، اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ فراڈ ہے۔ نعت سکھ کے لیے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اور ایسے کوئی قرآن پڑھ کے جی سکھ ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے، تو سکھ ہو کے قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھے۔ لیکن براہ راست یہ جو شعبہ آنا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ آگے دین اس طرح پہنچے گا، یہ پہنچاؤ، چونکہ خطرہ ہے، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگیں گے۔ اللہ سب کو اس غلطی سے محفوظ فرمائے، اللہ سب کو اس سے مامون فرمائے۔ قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگیں گے تو بتا دو میری امت کو، جو بھی قرآن پڑھے مانگے ضرور، مگر مانگے اللہ سے۔ من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ۔ اللہ کی توفیق سے ہم حالات حاضرہ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تازہ تازہ پھل فراہم کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ حدیث سروے کر لیا جائے، خطیبوں کی تقریروں میں، علماء کی تقریروں میں، شاید یہ 25 سال 50 سال ایک صدی کے خطابات میں، میرے اپنے میں، دوسروں میں، ان کتابوں میں جو چھپی ہوئی مکتبوں میں ہے، کہیں بھی نہ ملے کسی کو۔ لیکن تکبر نہیں، ذالک فضل اللہ۔ فلیسأل اللہ بہ، تو پورا قرآن پڑھ لے تو نور علی نور ہے، تھوڑا سا پڑھا ہو تو پھر بھی یہ حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتاؤ دعا کیسے قبول ہوگی، تو روزانہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے دعا مانگو، قبول ہو جائے گی۔ یہ یقین اپنا وظیفہ بنا لو کہ دعا قبول کروانی ہے، اللہ سے عرض کرنا ہے تو قرآن پڑھو، تھوڑا سا پڑھو پھر بھی کوٹا ہے، پورا پڑھو پھر اللہ کا بہت فضل ہے، پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھو پھر مزید فضل ہے، رمضان میں پڑھو پھر مزید فضل ہے، تاک رات میں پڑھو پھر مزید فضل ہے۔ تو اس بنیاد پر اب اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن پڑھا، آپ نے قرآن پڑھا، سب نے قرآن پڑھا سنا، اور اب ہم اس قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگنے لگے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قرآن ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے دعا کرنے لگے ہیں۔ سارے حضرات اپنے آپ کو پھر یہ شعور دلا لیں کہ اللہ سے مانگنے لگے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نسبت اور وسیلے سے مانگنے لگے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین، واحفظنا بالاسلام قائدین، واحفظنا بالاسلام راقدین، ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ اللہم نحن الضعفاء وأنت رب الأرض والسماء فانصرنا فإنك خير الناصرين۔ اللهم بارك لنا في المتعلمين، اللهم بارك لنا في المعلمين، اللهم بارك لنا
في المدرسين اللهم بارك لنا في المجاهدين اللهم بارك لنا في المعاونين اللهم بارك لنا في المبلغين اللهم بارك لنا في المناظرين اللهم بارك لنا في مركزنا ومنهجنا اللهم بارك لنا في الأمور كلها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ خاتمہ بالایمان اور بالخیر کے لیے یہ دعا دل سے مانگو، بڑے بڑے لوگ آخری لمحوں تک پھسل جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا اللہ یہ مقدس رات، یہ رخصت ہونے والا رمضان نہ جانے اگلے سال کس کے نصیب میں ہوگا۔ یا اللہ یہ جھولیاں پھیلا کے تیرے بندے ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم گناہگاروں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عمل پہ ناز نہیں، اپنی عبادت پہ، اپنے علم پہ ناز نہیں۔ یا اللہ ناز ہے تو تیری رحمت پہ اور تیرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے۔ رب لوگ اپنے محبوبوں کے ناموں پہ غلام آزاد کرتے ہیں، اے رب الارض والسماء آج اپنے حبیب علیہ السلام کے نام پر ہم غلاموں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ گزر رہا ہے، اگر ہمیں آزاد ہونے والی وہ لسٹ میں شامل نہ کیا گیا ہم کتنے خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ یا اللہ قرآن کے وسیلے سے، صاحب قرآن کے وسیلے سے یہ دعا کر رہے ہیں، جہنم سے آزادی پانے والوں کی لسٹ میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے دفتر دھو دے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ جو کچھ ہم سے ہوا یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، میرے مولا تیرے کرم کی برسات کی ایک پھوار کافی ہے، ایک بوند کافی ہے۔ یا اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ستھرا فرما دے، ہمارے دلوں کو تطہیر دے دے، ہمارے ظاہر باطن کو مزید پاک فرما دے۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں اپنے فضل سے آئندہ کے لیے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو سب کو جانتا ہے، یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں کائنات میں سب کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین محمد آصف بلالی صاحب اور دیگر بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل میری والدہ محترمہ مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ ختم قرآن کے لمحے وہ اتنا خوش ہوا کرتی تھی، یا اللہ ان کی قبر پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ مفتی محمد عابد جل
جلالی صاحب کو، محمد آسن جلالی صاحب کو، محمد ہدایت جلالی صاحب کو یا اللہ فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ مفتی محمد عبداللطیف جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے سب کی جھولیوں کو معمور فرما، جن کی گودیں اولاد کے لیے ترس رہی ہیں یا اللہ آج کی برسات رحمت کا صدقہ ان کی گودیں ہری بھری فرما۔ یا اللہ جو اصحاب اولاد ہیں سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ سارے دعا کریں یا اللہ محمد عبداللہ سرور جلالی کو بطریق احسن قرآن و سنت کے علوم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہر باطن کے لحاظ سے اپنا خصوصی فضل و کرم اس کے شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین محمد کعب اسلام، محمد واب اسلام، میرے سارے بھائیوں بہنوں کی اولادوں کو یا اللہ بہترین طریقے سے قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں یا اللہ دین کے کاموں میں یہ جس محاذ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ پیسے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، ٹائم دینے کے لحاظ سے، جس جہت میں بھی پاکستان سے باہر یا اللہ یہ جتنے بھی ہمارے محبین فی اللہ ہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے، مسلک کے لیے، دینی غیرت کے لیے، عشق رسول علیہ السلام کے لیے، جن کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یا اللہ ان کی نسلوں کو خوشبودار بنا، یا اللہ ان کی اولادوں کو اس علم نافع سے بہرہور فرما، یا اللہ ان کے خاندانوں کے جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے یا اللہ ان کو مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ جن کی اولادیں جوان ہیں یا اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین سب کے گھروں کی عفت، پارسائی، پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے مراکز ہیں ان کو مزید ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا آنے والا جو سال ہے، تعلیمی سال، تخصص فی الفقہ والعقائد، دورہ حدیث شریف، درس نظامی کے تمام کورسز، حفظ و ناظرہ، تجوید و قرات، یہ سارے شعبہ جات میں یا اللہ ہمیں مزید رونقیں عطا فرما، مزید برکتیں عطا فرما۔ سارے جو اساتذہ ہیں ان کے پڑھانے میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرے فضل کے سہارے ہم صراط مستقیم یونیورسٹی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میرے مولا تیرے فضل سے ہی زمین ملی ہے، اب تیرے فضل پر ہی بھروسہ ہے۔ یہ زمین کے فرعونوں سے ہم ٹکرا رہے ہیں، پیسے کے گرو ہم ان سے بھیک مانگ کے یا اللہ کوئی اینٹ بھی نہیں لگانا چاہتے۔ اپنے فضل سے اپنے مخلص بندوں کے دل تیار کر دے یا اللہ، جو ایسا مرکز بنانے میں کردار ادا کریں جو قیامت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کا مرکز ہو، قیامت تک حق کا مرکز ہو، قیامت تک اہل سنت کا مرکز ہو، قیامت تک اس مسلک برحق کا مرکز ہو، قیامت تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہو، قیامت تک سچی بات وہاں سے بتائی جاتی رہے، قیامت تک ہزاروں لاکھوں بچے قرآن و سنت کے علم سے بہرہ ور ہو کر عالم ربانی بنتے رہیں۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور تو نے جنہیں دے رکھا ہے اس میں بھی کوئی کمی لانے والا نہیں، انہیں مزید دے، اور اس عظیم کام کے لیے یا اللہ آج کی رات ان کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کو یہ ایک عزم عطا فرما دے کہ یہ دنیا داروں کے مراکز اور ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وڈیروں کی بھیک سے بننے والے اور ہوتے ہیں۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی حق سے بنے ان کو رونق عطا فرما دے، اور ہمیں بھی برحق بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین دعا کی قبولیت کے لیے تیرے ناموں کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ سب کہو یا اللہ، 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 یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان،
یا رحیم یا کریم یا خبیر یا بصیر یا ستار یا ستار یا ستار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا اللہ تیرے ان ناموں کے وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہم سیاکار مگر تیرے محبوب علیہ السلام کی امت میں شامل ہے یا اللہ سب کی جھولیوں کو معمور فرما یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ سب کی جھولیاں معمور فرما دے یا اللہ سب کے باطل کو روشن فرما دے میرے مولا سب کو شیطان کے حملوں سے آزاد فرما دے یا اللہ سب کو خزانہ غیب سے رزق کے خزانے عطا فرما دے یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے مبلغین کی صلاحیتوں میں برکتیں دے ہمارے مناظرین کی صلاحیتوں میں برکتیں دے ہمارے مجاہدین کی صلاحیتوں میں برکتیں دے ہمارے معاونین کی صلاحیتوں میں برکتیں دے ہمارے معلمین کی صلاحیتوں میں برکتیں دے ہمارے متعلمین کی صلاحیتوں میں برکتیں دے یا اللہ اس روئے زمین پر اہل سنت کے عقیدہ و عمل کی جو اصلاحی تحریک تیرے فضل سے ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے بڑے بڑے وڈیروں سے لٹیروں سے فرعونوں سے ہمارا مقابلہ ہے میرے مولا ہم کمزور ہیں ہمیں طاقتور بنا دے اپنے فضل سے ہمیں قوت دے دے یا اللہ ہم رفض و خروج کے خلاف ارتدادی تحریکوں کے خلاف لبرلزم کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ کے لیے شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ کے لیے شان ولایت کے تحفظ کے لیے یا اللہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا گہوارہ بنانے کے لیے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کا گہوارہ بنانے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم الغالبون جلالیہ علماء کونسل ہمارے حلقہ ارادت اور مریدین اس سارے لشکر کو یا اللہ قوت عطا فرما دے اپنا خصوصی فضل ہمارے شامل حال فرما دے یا اللہ اسلام کو غلبہ دے ایمان کو غلبہ دے اہل سنت کو غلبہ دے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں بہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب آنکھیں بہے حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلیں تاریک راہ پر صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار اے بگڑی بنانے والے اے روتوں کو ہنسانے والے اے کانٹوں کو گلاب بنانے والے اے بنجر زمینوں کو بسانے والے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے یہ عاجز بندے یہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے سن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے
تیرے دربار میں جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، میرے مولا کوئی بھی خالی نہ جائے، کوئی بھی محروم نہ جائے۔ یا اللہ اب شیطان بند ہے، رمضان میں گزر جائے گا تو کھول دیے جائیں گے، میرے مولا رمضان کے بعد بھی ہمیں شیطانوں پہ غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اگلے سال اس رمضان کا پھر استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جبی بخشی ہے تو نے، انہیں بازوے حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہیں جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہے۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، جس نے بھی دعا کے لیے کہا سب کی حاجتیں پوری فرما، جو نہیں کہہ سکے رب تیرے سامنے سب کے دل ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ یہ بندہ ہے ناچیز، یہ گناہگار بندہ جو بہت سی بیماریوں کے اندر الجھا ہوا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ساری بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ امرے کن سے میری ظاہری باطنی سب بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مفتی عرفان جلالی صاحب کی والدہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اہل سنت و جماعت کو غلبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حالات کو درست فرما دے، سب کے گھروں میں عافیت عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں ہر بد عملی اور ہر بد اعتقادی سے خود بچے رہنے اور انہوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ محمد زاہد کی ہمشیرہ صاحبہ کو یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی نیک تمنائیں لیے بیٹھے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے مفید ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ بک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ یا اللہ درود و سلام سارے انبیاء علیہ السلام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہمراہ درود و سلام آپ کی مقدس آل پہ، آپ کے اصحاب پہ درود و سلام ہو، خلفائے راشدین پہ۔ یا اللہ درود و سلام سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ یا اللہ سارے نفوس قدسیہ، ساری ازواج مطہرات، امہات المومنین، جمیل امت پر اپنے اپنے درجے کے مطابق یا الہ العالمین خصوصی فضل و کرم ان سب کے شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔